عنوان ہے کہ خانہ کعبہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا سکتا ہے۔ کسی نے دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے سوال کیا، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں، اگر ہم حج و عمرے کو جائیں، وہاں پہ خانہ کعبہ کو نہ پائیں تو کیا کریں؟ اور دوسرا اس نے سوال کیا، جب یہ خانہ کعبہ زیارت کو جا سکتا ہے، یعنی اولیاء اللہ کی زیارت کو جا سکتا ہے، تو پھر حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زیارت کو کیوں نہیں آیا؟ تو مفتی صاحب نے، دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب نے کسی قرآن و حدیث کے حوالہ دینے کے بجائے سیدھا کہہ دیا کہ ہاں یہ ممکن ہے، ایسا ممکن ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں اور خانہ کعبہ کو نہ پائیں، ہاں تو آپ خانہ کعبہ کی منہ طرف کر کے نماز پڑھ لیں۔ غزال الحق میں یہ قصہ ہے کہ کعبہ نیک لوگوں کی زیارت کو جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس نے وہ بھی سوال کیا ہے کہ فتامہ شامی کی جلد 1 صفحے 290 اور رد مختار کی جلد 2 اور صفحے 868 پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ اپنی جگہ سے دور جائے، یہ بات ممکن ہے۔ اس سے کوئی دلیل دینے کے بجائے بس کہہ دیا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ چونکہ یہ چیز ان کے ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مجتہد کہیے، امام نصفی، جن انہوں نے بھی کی زیارت کو چلا جائے تو جواب نے دیا کہ ہاں یہ ممکن ہے۔ قاضی امام صدر السلام ابن سفر البزوری کہ انہوں نے بھی اصول توحید میں نقل کیا ہے کہ بخارا سے مکہ مکرمہ تک ایک دن جانا کرامات میں سے ہے۔ پھر اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا، پھر ان سے کلام کرنا، دریا پھٹ جانا، پانی کا مسخر ہو جانا، پتھروں کا اولیاء اللہ سے کلام کرنا، حیوانوں کا کلام کرنا اور بہت سی اشیاء کا اولیاء اللہ کی اطاعت کرنا، حتیٰ کہ جنات کا اطاعت کرنا وغیرہ مشہور اور تواتر سے نقل ہو کر آیا، جیسا کہ رسالہ خشریہ ابو القاسم خشری صوفی کی تصنیف ہے، جس کا انتقال 1072 میں ہوا ہے، 1072 عیسوی میں ہوا ہے۔ اس قسم کی بہت ساری کرامتیں اشرفی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں اور زکریا کاندھولی نے فضائل العمل میں بکثرت روایت کی ہیں، جبکہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ ہجرت کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قباء جانے میں 10 سے 11 دن لگے۔ سے قصے ہیں، مثلا ان کے جو شیخ العرب و عجم امداد اللہ مہاجر مکی دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے یا شمالی ہند میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بحر عرب میں ایک کشتی طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، ہاں تو یہاں سے وہ چلے گئے، جیسا رامائن میں کیا کہتے ہیں، ہنومان جی جا کے سیتا کو لے کے آتے ہیں، بس یہاں سے وہ خلیج عرب گئے اور کشتی کو جو ہے نا طوفان سے نجات دے کر واپس آ گئے۔ واپس آنے تک میں ان کی لنگی اور تہبند جو تھا گیلا تھا، اور چہرے پیٹھ کے پیچھے نشان بھی پڑے تھے، چونکہ انہوں نے پیٹھ سے کشتی کو اٹھایا تھا۔ یہ ان کی کتابوں میں۔ پھر ایک دوسرے صاحب ہیں رشید احمد گنگوئی، وہ دارالعلوم دیوبند کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں۔ وہ ہر روز فجر کی نماز کے لیے سے یعنی شمالی ہند سے مکہ مکرمہ جا کے آتے تھے ہر روز فجر کی نماز کے لیے۔ ایسے کئی اس کے لیے ان کے پاس ایک جملہ ہے، طے الارض، یعنی پلک جھپٹنے کے یعنی اسی موقع میں یعنی ہزاروں میل لاکھوں میل کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قسم کے خرافات اور اس قسم کے کہانیوں سے ہم لوگوں کو مسلمانوں کو دور رکھے اور ہمارے عقائد کی حفاظت